مخلوقات بنایا ہے، انسان بنایا ہے، انسان کو حرام اور حلال کی تمیز ہونا چاہیے. جس انسان کے اندر حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے، بلکہ وہ حیوان کی طرح ہے، حیوان ہے وہ. لہذا حلال اور حرام کی تمیز کرو. آج ہمارے معاملات میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے. ایک زمانہ ہمارے بزرگوں کا وہ گزرا ہے کہ اگر کسی سود خور کے گھر کی دعوت آتی تھی تو اس کے گھر پر کھانے کے لیے کوئی جاتا نہیں تھا، اس کا کھانا گھر میں سڑ جایا کرتا تھا، اسے دفن کر دینا پڑتا تھا، لیکن کوئی کھاتا نہیں تھا. لیکن آج ہم دیکھو، ہمارے حالات دیکھو کہ اگر سود خور کے گھر کی دعوت آئی تو پہلے سوچتے ہیں اور قیاس لگاتے ہیں کہ بڑے پیسے والی پارٹی ہے، بڑا مالدار آدمی ہے، بڑا اچھا اس نے کھانا پکایا ہوگا، بڑے اچھے اس کے یہاں پکوان ہوں گے، چلو جلدی سے ہمیں پہلے چلنا چاہیے. اس کھانے کو لے جا سب سے پہلے جا کر کے کھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آج ہمارا حال ہے. ہمیں محنت کی مزدوری کمانا جہاں پر بنتی ہے، جہاں پر آتی ہے، لیکن حرام کے کھانے میں ہمیں جھجک نہیں ہوتی، کوئی طبیعت میں معمولی نہیں آتی کہ اس سے بچا جائے تو معلوم نہیں ہے، بلکہ وہ حرام کی دولت کو بھی جو ہے اخذ کرنے کی جو ہے طاقت رکھتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. مومن کی یہ شان نہیں ہے اور انسان کی بھی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ حلال اور حرام میں تمیز نہ کر پائے. یہ ساری باتوں کی آج ہمیں ضرورت ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پھیل رہی ہے نا، اس کی ہمیں جو ہے اس بات کی سخت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حلال اور حرام کی تمیز کریں. آج بڑی اچھی ہمارے زبانوں پر باتیں رہتی ہیں، دین کی بات، ذرا سا کچھ مسئلہ ہو گیا، ارے وہ کتاب میں فلاں میں ایسا لکھا ہوا ہے، فلاں امام کی کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے، فلاں جگہ مسئلہ ایسا لکھا ہوا ہے، لیکن خود ہمارا دیکھا جائے تو ٹیچر اور سٹے کی کمائی کھا لیتا ہے، اپنے بچوں کو کھلا دیتا ہے. یاد رکھ، اگر تم نے سٹے کی کمائی اور حرام کی کمائی اگر اپنی اولاد کو کھلائی ہے اور وہ اولاد اسی سے پڑی ہے اور وہ اولاد کھا کر کے جس دنیا میں گئی ہے تو وہ تیری اولاد اس دنیا میں فساد تو پھیلائے گی، گناہ تو کرے گی، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گی اور جب ان سے حساب و کتاب ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہارا جسم جو خون حرام کا تھا وہ کہاں سے آیا تھا، تو وہ بدجستہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں ہے، جو ہمارے باپ نے لا کر ہمارے سامنے ڈالا تھا ہم نے اسی کو کھایا تھا، ہمیں پتا نہیں. وہ ساری ذمہ داری اس باپ پر آئے گی جس باپ نے حرام کی اور دولت سے اپنی اولاد کی پرورش کی. اس بات کا ہمیں افسوس نہیں ہے. حرام کے پیسوں سے کیسے جو ہے اپنی اولاد کو پالے، کیسے اپنے خون میں جو ہے حرام کی جو ہے کمائی ڈالے، ہمارے بچوں کے خونوں میں حرام دوڑے، اس کی پرواہ نہیں ہے. سٹے کی ہے تو آنے دو، ایک نہیں 50 مرتبہ آ رہی تو آنے دو، اس پہ غور نہیں کرتے. اور اس کو آسان سمجھ لیا آج کے زمانے والوں نے، آج کے دور میں اس کو آسان کر دیا ہے کہ حرام کی کمائی کیسے بھی کھا لی جائے، کوئی حرج نہیں پڑتا. یاد رکھو جب اللہ کی بارگاہ میں تم پیش ہوگے اور جب تم سے پوچھا جائے گا کہ اے لوگو تمہیں دنیا میں حکم دیا گیا تھا کہ تم جو ہے رزق حلال کھاؤ، حرام نہ کھانا، حرام سے بچنا، تم نے کیوں نہیں اس بات کو تم سمجھا تھا؟ اور تم وہاں آ کر بہانہ پیش کرو گے تو تمہارا بہانہ وہاں نہیں قبول ہوگا، تمہارا عذر وہاں قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ تم کو اٹھا کر کے فرشتے ڈراؤتے ہوئے جہنم میں جا کر کے پھینک دیں گے اور تمہیں طرح طرح عذاب دیا جائے گا. لہذا بچو، متقی تو نہیں بن سکتے لیکن کم از کم ان کی نقل کرو. دین کی باتیں زیادہ جو ہے تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے اپنے اندر عمل کی دنیا کو پیدا کرو، دنیا کو اپنا علم دکھاؤ، دولت دکھاؤ، پہلے عمل اپنے اندر لے کر کے آؤ. اس بات کی ضرورت ہے، نہیں تو حرام اور حلال میں کوئی فرق نہیں ہے. کسی غریب کا ہے حق مانگنے کا ہے، کھا لیے کچھ پتا نہیں، بھائیوں کا حق کا دبا لیا کچھ فرق نہیں، غریبوں کا حق کا دبا لیا کچھ فرق نہیں پڑتا. ارے بچو، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے. یقین جانو جو انسان اللہ کی پکڑ میں آئے گا نا، اس پر اللہ کا اس طرح عذاب آئے گا کہ اسے دنیا میں پھٹکار ملے گی، لیکن جب قیامت کے میدان میں جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسے وہ عذاب دیا جائے گا کہ ہم یہاں گمان بھی نہیں کر سکتے. جس پیٹ میں حرام کا لقمہ گیا ہوگا، حرام کا اناج ہوگا، یقین جانو جہنم کی آگ اس کے پیٹ میں پھٹ جائے گی. یاد رکھنا، بڑا برا عذاب ہے اس بات کا.
کسی کا کھا لیا اور حرام کے لقمہ جو ہے پیٹ میں ڈال دیا، حرام کی روزی اپنے پیٹ میں ڈالی ہے، تو اس پیٹ کے اندر جو ہے جہنم کی آگ بھری جائے گی اور وہ بندہ چلائے گا، چیخے گا، لیکن وہاں کون سننے والا؟ وہاں کچھ سننے والے نہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے، بلکہ عذاب پر عذاب، عذاب پر عذاب، عذاب پر عذاب دیے جائیں گے۔ لہٰذا بچو، یاد رکھنا، تم گانے باتیں تماشے یہ تم سنو گے نا تو تمہارے کان میں بھی جو ہے جہنم کے اندر آگ ڈالی جائے گی۔ تم شراب پیو گے تو تمہیں جو ہے جہنم کا پیپ پلایا جائے گا، اور ایسا قسم اس کی الگ الگ ہوگی کہ آپ جو ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ جو حرام خوری اور زنا کریں گے نا، جب قیامت کے میدان قائم ہوگا تو جس جگہ انہوں نے زنا کیا ہے وہاں سے جو ہے ایک پیپ کی جو ہے نہر جاری ہوگی، اور اس کے سامنے آئے گی، وہ گناہگار کھڑا ہوگا، اس کے سامنے وہ نہر ایسی ہوگی کہ اس کے حلق تک جو ہے وہ نہر پیپ کی جو ہے پہنچ جائے گی، اور اسی کے اندر اس کو عذاب دیا جائے گا جو لوگ گناہ کرے گا۔ یاد رکھو، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے اور اس کا عذاب بڑا خطرناک ہے، اس سے بچو، یہ بچنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اپنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر گناہ سے ہمیں محفوظ فرمائے، اپنے